حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے، نہ مال حرام سے صدقہ۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 301۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا تھا، کیونکہ آپ میرے سسر تھے۔ بس میں نے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ دھوئے اور وضو کرے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 302۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے پر وضو کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 303۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے شانے کا گوشت کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ کیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 304۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو وضو کرو اور اگر چاہو تو نہ کرو۔ اس نے پھر دریافت کیا، کیا ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرو۔ اس شخص نے پوچھا، کیا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے پوچھا، اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 305۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں کچھ گڑبڑ محسوس کرے اور اس پر معاملہ مشتبہ ہو جائے کہ آیا اس سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، تو وہ مسجد سے نہ نکلے حتیٰ کہ وہ کوئی آواز سن لے یا بدبو محسوس کر لے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 306۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو کلی کی اور فرمایا، اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 307۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ایک وضو سے متعدد نمازیں پڑھیں اور موضوع پر مسح کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ نے اس طرح پہلے تو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، میں نے عمدن ایسا کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 308۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ خیبر کے زیریں علاقے صحبہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر آپ نے زاد راہ طلب کیا تو صرف ستو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، آپ کے فرمان کے مطابق انہیں بھگو دیا گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر آپ نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی، پھر آپ نے نماز پڑھی اور نیا وضو نہ فرمایا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز یا بدبو محسوس ہونے کی صورت میں وضو واجب ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 310۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نماز کی چابی، تکبیر یعنی اللہ اکبر، اس کی تحریم، اس تکبیر سے نماز شروع کرنے سے پہلے جو کام مباح تھے وہ حرام ہو جاتے ہیں، اور تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کی تحلیل ہے، یعنی سلام پھیرنے سے نماز کی صورت میں حرام ہونے والے کام حلال ہو جاتے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 312۔ حضرت ابن ماجہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 313۔ حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں کوئی آواز کے بغیر ہوا خارج کرے تو وہ وضو کرے، اور تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مجامعت نہ کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 314۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز عشاء کا انتظار کرتے رہتے
حتیٰ کہ نیند کی وجہ سے ان کے سر جھک جاتے، پھر وہ نماز پڑھتے لیکن وہ نیا وضو نہ کرتے۔ البتہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت میں انتظار کے بدلے سو جانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ عشاء کے وقت بیٹھے سو جاتے حتیٰ کہ ان کے سر جھک جاتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 317۔ حضرت بصرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 319۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آدمی کے وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شرمگاہ بھی اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 320۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو وہ وضو کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 321۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے بھنی ہوئی پسلی یعنی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے اس میں سے تناول فرمایا، پھر نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 325۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کی کلیجی اور دل وغیرہ بھونا کرتا تھا، آپ نے اسے کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 326۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ابی بن کعب اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، پس ہم نے گوشت روٹی کھائی، پھر میں نے وضو کے لیے پانی منگایا تو ان دونوں نے کہا، تم وضو کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا، اس کھانے کی وجہ سے جو ہم نے کھایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، کیا تم پاکیزہ چیزوں سے وضو کرتے ہو؟ یہ چیزیں کھا کر تو اس شخصیت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا جو تم سے بہتر ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 329۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، آدمی کا اپنی اہلیہ کا بوسہ لینا اور اسے اپنے ہاتھ سے چھونا ملامسہ کے زمرے میں ہے، اور جو شخص اپنی اہلیہ کا بوسہ لے یا اسے اپنے ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو کرنا لازم ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 330۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنی اہلیہ کا بوسہ لینے سے وضو کرنا ضروری ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 331۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 334۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی کسی ضرورت کے تحت ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 335۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے لیے قبلے کی طرف منہ کرنے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے یا 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے یا لید یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے ہمیں منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 336۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، ترجمہ، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک مادہ جنات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 337۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اور مسلم کی روایت میں ہے پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسرا شخص چغل خور تھا۔ پھر آپ نے ایک تازہ شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر ہر قبر پر ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 338۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا باعث بننے والی 2 چیزوں سے بچو۔
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، لعنت کا سبب بننے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی راہ گزر یا ان کے سائے کی جگہ میں بول و براز کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 339۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پیے تو وہ برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو مت چھوئے اور دائیں سے استنجا بھی مت کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 340۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے، اور جو ڈھیلوں سے استنجا کرے تو وہ ڈھیلے طاق عدد میں لے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 341۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک دوسرا لڑکا پانی کا برتن اور برچھی اٹھاتے اور آپ پانی سے استنجا کرتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 342۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح والد اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تمہیں سکھا سکتا ہوں، جب تم بول و براز کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف منہ کرو نہ پشت۔ آپ نے استنجا کے لیے 3 پتھر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 347۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے، یہ اس کے لیے کافی ہوں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 349۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 350۔